ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہے، اور اس ایپیسوڈ کے اندر آج ہمارے ساتھ اسپیشل پرسنز یعنی خصوصی اسلامی بھائی اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کے سوالات ہم شامل کریں گے۔ یہ کیا سوالات لے کر آئے ہیں یہ بھی جانیں گے، اور اسپیشل پرسن خاص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، یعنی جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ اسپیشل پرسنز یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جانیں گے کہ یہ کس طرح کے سوالات لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ان کی تعبیریں یہ جانیں گے۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہونے والی ہیں بہت دلچسپ اور نت نئی باتیں۔ کچھ راز بھی ظاہر ہونے والے ہیں، اور کچھ انوکھی معلومات بھی آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور آج یہ ریکارڈڈ ہمارا ایپیسوڈ ہے، اور اسپیشل پرسنز بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان سے سوالات ہم نے پوچھنے ہیں، اور آپ سے انشاءاللہ تعبیریں بھی جانیں گے۔ ابتداً ان کے حوالے سے کچھ اگر آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، پھر سوالات کا سلسلہ شروع۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ یوں اسپیشل ہے کہ ہمارے ساتھ اسپیشل پرسنز ہیں، جی، اور یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہ طبقہ ہے کہ جنہیں عموماً لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ یہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کے، زیادہ محبت کے، زیادہ شفقت کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بات کرتا ہے، تو اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جو دیکھ نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو یا بول نہ سکتا ہو، جی، کافی آسان ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا نعرہ لے کے چلے ہیں، جی، تو ساری دنیا کے لوگوں میں یہ افراد بھی ظاہر ہے کہ شامل ہیں، تو ماشاءاللہ، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی دینی تربیت، علم دین ان تک پہنچانا، فرض علوم سارے ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے طور پر ان سے ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم اس پروگرام میں ڈیفرنٹ لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ہاں جی، تو ذہن بنا کے ہم ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام کریں، ان کی دلجوئی بھی ہوگی، اور بڑی دلچسپ جو ہے وہ باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خواب دیکھتے کیسے ہیں؟ ہاں جی، تو جو مجھے تھوڑی بہت معلومات ہیں، بقیہ انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ جو نابینا افراد ہوتے ہیں تو وہ گویا کہ آڈیو خواب دیکھتے ہیں، اور جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، وہ ویڈیو خواب دیکھتے ہیں۔ ویڈیو وداؤٹ آڈیو، یعنی وہ دیکھ تو سکتے ہیں چیزوں کو، اب ان کا جو خواب ہے اس میں ویژولس تو ہوتے ہیں، لیکن وہ آوازوں سے جو ہے وہ شغف نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو آوازوں کا علم ہی نہیں ہوتا، سنی نہیں کبھی آواز کیا ہوتی ہے وہ دیکھ کر۔ تو ایک تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جی، تو اس طرح سے یہ مقام شکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی۔ دنیا میں ایسے لاکھوں افراد ہیں جو دیکھنے سے، سننے سے یا بولنے سے محروم ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا خواب جو ہے وہ ریئلٹی کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ
ایک عام شخص ہے تو وہ جو چیزیں دیکھتا ہے وہ خواب کے اندر اس کو نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت سارے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. کئی ایسی چیزیں جیسے نابینا ہے، اب اس کو کلرز کا بتایا تو جاتا ہے، ٹچ کر کے چیزوں کو محسوس کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مینگو ہے، یہ اورنج ہے، کیا ہے. صحیح. انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مینگو جو ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، لیکن اب یہ تو کہہ دیں گے کہ مینگو یلو کلر کا ہے، لیکن وہ یلو کلر ہوتا کیسا ہے جی. وہ یہ دیکھنے سے محروم ہے. ان کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے. اب لفظ نیلا رنگ تو ان کے ذہن میں آ جائے گا، لیکن وہ نیلا رنگ ہوتا کیسے ہے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا کی یہ جو کلرفل کائنات ہے اللہ پاک نے جو تخلیق فرمائی ہے، ان کی اس نعمتوں کو دیکھنا اور اس کو محسوس کرنا یہ بہت بڑی اللہ پاک کی ایک ہمارے لیے خصوصی نعمت ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہمارے ذہن میں رہے ناظرین، اللہ کی شان ہے کہ اگرچہ یہ کچھ صلاحیتوں سے محروم ہیں، لیکن ان کی جو دیگر صلاحیتیں ہیں وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہیں. یعنی کہ نابیناؤں کے بارے میں جو مجھے معلومات ہیں کہ یہ چھو کر ہاں جی. ان کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ عموماً عام لوگوں کی ویسی نہیں ہوتی. اچھا خوشبو سے بہت ساری چیزیں اسمیل کر کے بھی پہچان لیتے ہیں، اندازے ان کے بڑے زبردست ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ جو گونگے بہرے ہیں، ہاں جی، تو ان کی جو ہے وہ اور حصیں جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہیں. تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو نعمتیں تقسیم فرماتا ہے، کسی کو کسی چیز میں کمی ہے، کسی کو کسی چیز میں زیادتی ہے. صحیح. تو ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس معاشرے کے طبقے کے ساتھ خصوصی محبت اور شفقت کے ساتھ ہمیں رہنا بھی چاہیے. بے شک بے شک. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس ایک نعمت کے شکرانے کی عادت کو یہ اپنانے کی، ایڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کیجئے ناظرین کہ جس کے پاس یہ آنکھوں کی نعمت نہیں ہے یا جس کے پاس نعمت گویائی نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا یا کوئی سن نہیں سکتا، تو اس شخص سے کوئی جا کے پوچھے کہ وہ اس نعمت سے محرومی کے بعد کیا فیل کرتا ہے. تو جن کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. تو انشاءاللہ یہ نعمتیں اللہ کی رحمت سے محروم آپ نہیں ہوں گے ان نعمتوں سے، اور یہ نعمتیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سلامت رہے گی. آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے حاضرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو کیٹیگری ہیں. ایک میں شاید یہ سب بلائنڈ اسلامی بھائی ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، اور جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس سے ڈیف اسلامی بھائی ہیں کہ جو بول اور سن نہیں سکتے. تو ان کو ہم ہمارے ٹرانسلیٹر اسلامی بھائی بھی ہیں، فیضان بھائی بھی انشاءاللہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ سب بتاتے رہیں گے. فیضان بھائی کون سب سے پہلے سوال کر رہا ہے؟ چلیے آپ کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سلام بھی کیا انہوں نے. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ پوچھیں ان سے. مدثر. مدثر نام. مدثر. مدثر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کرتے کیا ہیں؟ عمر 20 سال ہے. آپ گلشن میں میری رہائش ہے اور میں ابو کے ساتھ کام کرتا ہوں اور فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا نام مدثر ہے، عمر ان کی 20 سال ہے اور والد صاحب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ان کی تعلیم کیا ہے یہ بھی بتائیں. 11 یعنی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا خواب پوچھیں گے آپ؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اکثر خواب دیکھتا ہوں کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں سیڑھی سے گر جاتا ہوں چلتے چلتے. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے صبح کے خواب جو فجر کے بعد نماز کے بعد خواب دیکھے جاتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ دو میرے خواب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضور آپ نے سوالات ملاحظہ کیے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ہمارے مدثر بھائی کے سوالات کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ایک موٹیویشن ہے کہ اگرچہ قوت گویائی سے اور سماعت سے یہ محروم ہیں کہ ماشاء اللہ تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی اور فرسٹ ایئر کے اندر ہے. تو یہ بہت سارے ایسے افراد کہ جو ان صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ہی وہ کمزور کر کے لاچار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سارے وہ کام کر پاتے ہوں گے جو عام گونگے بہرے نہیں کر پاتے. تو یہ ایک اچھی بات ہے
ان کے حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہوں گا. اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. پھر دینی ماحول سے ہیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہوں گے. خواب کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ میں چلتے چلتے گر جاتا ہوں، تو سیڑھیوں سے گرنا جو ہے یہ کاموں میں رکاوٹ کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جن دنوں میں انہوں نے خواب دیکھا ہے کوئی کام ایسا یہ کرنا چاہتے ہوں لیکن اس میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ان کی تمنا تھی، کوئی ان کی ڈیزائر تھی، کوئی ان کی خواہش تھی لیکن اس میں کچھ رکاوٹ ہوگی. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے جو بھی جائز کام ہے اس کی تکمیل کے لیے، اچھے انداز پر پورا ہونے کے لیے، اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں کہ یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میری جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. دوسرا ان کا سوال تھا کہ جو فجر کے وقت خواب دیکھے جاتے ہیں، سنا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ درست ہے. اور جو رات کے آخری حصے میں فجر کے وقت، یا جسے عوام تہجد کا وقت سمجھتی ہے، یعنی کہ آخری پہر فجر کے قریب صبح کے وقت جو خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر جلد بھی ظاہر ہوتی ہے. اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ برکت والا وقت ہے جس میں اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں. دعاؤں کا یہ ٹائم ہے تو برکت والا وقت ہو گیا. پھر یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت کے اندر اللہ کے بعد وہ فرشتے ہیں جو بالخصوص اس وقت میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ. تو فرشتوں کے نزول کا وقت ہے تو بھی برکت والا ہو گیا. نیک لوگ اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو یوں یہ برکت والا ہو گیا. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ وقت برکت والا ہے تو اس میں جو خواب دیکھا جائے وہ دیگر اوقات کے مقابلے میں دیکھے جانے والے خواب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ بات درست ہے، اس وقت جو خواب دیکھا جائے وہ زیادہ سچا اور جلد اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مزید فیضان بھی کون سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے نابینا اسلامی بھائی. جی نابینا اسلامی بھائی. ناظرین، نابینا اسلامی بھائیوں کو یہ ان کی خدمت کرنے کی ایک میں روایت آپ کو عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نابینا اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا سوال کریں گے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد شکیل اتاری ہے. محمد شکیل اتاری بھائی، ماشاء اللہ. کہاں سے تشریف لائے آپ؟ بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ سے. یہ بتائیے شکیل بھائی کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ کب سے نہیں ہے؟ مطلب بچپن سے ہی ہے یا بعد میں کچھ ہوا؟ کیا ہوا یہ کچھ بتائیں گے؟ جی پیارے بھائی، یہ پیدائشی ہے. اچھا، بچپن سے ہی آپ اس طرح سے نابینا ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کی تعلیم وغیرہ اور آپ کی مصروفیات وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں لاسانی کے کارخانے میں کام کرتا ہوں. اچھا. جو شیٹیں وغیرہ کٹتی ہیں اور فولڈنگ یعنی کہ کپڑے کے اندر ان کے پیس لگتے ہیں تو وہ کٹر پر کاریگر کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے میں ہیلپری کر کے وہ شیٹیں کٹی ہوئی سائڈ پر رکھ رہا ہوتا ہوں. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں بقیہ دن میں؟ کب سے کب تک آپ کی یہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ باقی الحمدللہ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں. میرڈ ہوں الحمدللہ، 2 بچے ہیں میرے. اچھا ماشاء اللہ. انہی کے ساتھ یہ وقت گزرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا خواب پوچھنا چاہیں گے آپ؟ حضرت صاحب خواب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں چل رہا ہوتا ہوں اور میرے سامنے پانی کی ندی وغیرہ آ جاتی ہے اور میں بالکل درمیان میں ہوتا ہوں، جیسے کہ کوئی ایک پتھر کی بنیاد ہو اس پر چل رہا ہوں یا کوئی پلیا ٹائپ ہے اس پر چل رہا ہوں، اور سامنے جس طرف میں جا رہا ہوتا ہوں اس طرف میرا کوئی عزیز یا کوئی جاننے والا ہوتا ہے لیکن میں مکمل طور پر اس تک پہنچ نہیں پاتا، یا یہاں سے واپسی ہو جاتا ہوں یا مجھے ڈر لگ جاتا ہے کہ میں گر جاؤں گا یہاں پر. اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر یہ دیکھے کہ اس کا جھگڑا اس کی زوجہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہری طور پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں بچھڑنے کا ڈر ہے، وہ بچھڑ جاتے ہیں،
اور پھر خواب میں پھر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھ کے ہم بچھڑے نہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور پھر بیدار ہو کر بھی یہی بات ذہن میں ہوتی ہے، اور پھر دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ملا کے ہی رکھے. صحیح. اس کے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور. جی اس کے علاوہ جی الحمدللہ میں نے حضرت صاحب کو بھی اپنے خواب میں دیکھا ہے. اچھا ماشاء اور ماشاء اللہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میں نے ان کے ساتھ مدینے کا سفر کیا ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی حضور آپ نے ان کے خواب ملاحظہ کیے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ان کی تعبیروں کے حوالے سے؟ جی شکیل بھائی، تو آپ نے حقیقت میں تو ندی اور یہ پتھر نہیں دیکھے ہوں گے، تو یہ آپ کیسے پھر اپنے ذہن میں اس کو سمجھتے ہیں؟ تھوڑا ایکسپلین کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ایسا ہے کہ جیسے عام نارمل روٹین ہے، الحمدللہ مجھے تھوڑا بہت نظر آتا ہے، جیسے کہ روشنی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور باہر جب ہم روڈ پر چلتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے، راستے میں کوئی گاڑی کھڑی ہو یا کوئی گلی آئے. پہلے کچھ اچھی نظر تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھلتے ہوئے نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو عام نارمل روٹین کی طرح ہی مجھے خواب بھی نظر آتے ہیں جیسے ہم عام طور پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں. صحیح، یعنی ہلکے پھلکا تصور جو ہے اس کا جی جی جھلک جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے. جی جی. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین آمین. اور آپ کی جو نظر کی کمزوری ہے اللہ پاک اس پہ بھی افاقہ عطا فرمائے. دو چیزیں آپ نے جو ہے وہ بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ندی میں ہیں، اور دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں، جا نہیں پا رہے. تو اگر کوئی بندہ ندی میں ڈوبتا نہیں ہے تو یہ یوں پازیٹیو ہے کہ ڈوبنا نقصان کی اور مشکل میں گرنے کی آزمائش کی علامت ہوتی ہے. البتہ چونکہ آپ ندی کو پار نہیں کر پائے، دوسری طرف نہیں پہنچ پائے، تو ہو سکتا ہے آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹ کا سامنا ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیے شیطان بعض اوقات مسلمان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب میں عمل کرتا ہے، دکھاتا ہے. اس کے جس طرح جاگتے ہوئے وسوسے دیتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی اس کا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. تو کوئی بھی اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے اپنے گھریلو معاملات کو تو درست ہی رکھنا چاہیے، کانشیس مزید ہو جائے، مزید محتاط ہو جائے، لیکن اس خواب کی بنیاد پر یہ ذہن ہرگز نہ بنائے کہ اب تو میرا جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ مجھے خواب نظر آ گیا ہے تو اب میرا گھر والوں سے جھگڑا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے، اور اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو درست کر کے جو ہے وہ چلتا رہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ بہتری اور رحمت فرمائے گا. امیر سنت کی زیارت کی ہے انہوں نے، اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش حقیقت میں ایسا ہو جائے ماشاءاللہ. تو پیر مرشد کی زیارت کرنا، اللہ پاک کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی زیارت کرنا، یہ بہت باعث برکت ہوتا ہے، اور ان بزرگوں کی خاص نظر کرم ہونے اور توجہ ہونے کی یہ دلیل ہوتا ہے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو، جتنے حاضرین ہیں سب کو بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. اور پیر و مرشد کے ساتھ ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. ناظرین آپ کو بھی اللہ پاک کی یہ سعادت عطا فرمائے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس دعاؤں میں آپ ناظرین کو بھی نواز دیں. جی جی، اللہ پاک سب پر کرم فرمائے. ہر مسلمان، ہر عاشق رسول کو بار بار حج کی، حاضر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین ہمارے شکیل بھائی کے ایک سوال میں، ان کے سوال سے پہلے ان کا ایک پیشن اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کس طرح سے شب و روز اپنے گزارتے ہیں، اور یہ کس طرح سے کماتے ہیں، کسب معاش کرتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کا، اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں، یہ کہیے کہ ان کی کفالت کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں. نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت. تو اسلام کے ہم سے بھی لے لے خدمت، تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت. ہمارا آ گیا بچنے والا آ گیا، خستہ اور تازہ چنے آ گئے، کھانے میں مزیدار ہیں اور ذائقے دار.
कीमत सिर्फ 10 रुपए पैकेट। आ गया बेचने वाला आ गया। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़ हलाल। आ गया बेचने वाला आ गया। खस्ता और दाचने आ गए। खाने में दाल है और दायकेदार। कीमत सिर्फ 10 रुपए पैकेट। वास्ता तेरे हबीब का। माशा अल्लाह नाजरीन, आपने देखा और ये बहुत सौ के लिए मोटिवेशन है कि अगर अल्लाह पाक ने किसी सलाहियत से आपको महरूम रखा है लेकिन उसके अलावा कई सलाहियतें आपको दी हुई होती हैं, तो बंदे को हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ जाना चाहिए। ये तो आंखों से माजूर हैं, फिर भी देखें रिज़्क़ हलाल के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम ज़रा तसव्वुर करें कि इनको काम करने में कितनी आजमाइश होती होगी, लेकिन सीख गए, कर गए, अब रूटीन में आ गया, तो अपनी फैमिली को ये लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्स भी है, सबक भी है और लेसन है कि जिनको अल्लाह पाक ने आंखें भी अता फरमाई हैं, हाथ पाँव भी सलामत हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, काम काज नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर आजमाइश हो सकती है, लेकिन अगर बंदा अपनी कोशिश जारी रखे तो अल्लाह पाक ज़रूर असबाब मुहैया फरमाता है। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और जो आपको अल्लाह पाक ने सलाहियतें अता फरमाई हैं जितनी हैं उनको आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर इसके अंदर बरकत अता हो। जी फैज़ान भाई, मज़ीद हमारे साथ कौन इस्लामी भाई है जो सवाल पूछेंगे? जी। मेरा नाम आशिर है, मैं गुलिस्तान झोर से आया हूँ और मैं भी 11 क्लास में ही पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पूछिए इनसे कि ये इनके साथ ये जो मामला है ये कब से है? ये बचपन से है या बाद में ये हुआ? बचपन से ही मतलब ये मेरे साथ मामला है। अच्छा, तो ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या बेसिक क्या है क्या? मतलब ना बोल सकते हैं ना सुन सकता हूँ। अल्लाह अकबर। इसमें एक फैज़ान भाई से भी सवाल है कि आपको इन्होंने क्या ऐसा इशारा किया कि गुलिस्तान जोहर आपको समझ में आ गया? असल में जी। हमारे जो शहर के इलाकों के नाम इशारों में बने हुए, जैसे ये जी और ये एल, गुलिस्तान झोर। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ जी बनाएंगे तो ये गुलशन हो जाता है, जैसे इन्होंने बताया गुलशन। तो ये हमारे इलाकों के मतलब नाम बने, जैसे ये नुमाइश, हमारे जो वहाँ के कुछ एरियाज़ होते हैं जो ये उसको देख लेते हैं कि उसके हिसाब से वो अपना नाम रख लेते माशाअल्लाह। और ये आपस में भी ये साइन जी, सारे इनको पता होते हैं, इन सबको आपस में भी ये साइन मालूम होता और इनके लिए आप लोग भी सीखते हैं। है। जी ये भी खूबसूरती है माशाल्लाह। हमारे फैज़ान भाई तो अल्लाह सलामत रखे, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी। लेकिन देखिए, इनमें जब दीन का काम करना है, नेकी का काम करना है, तो इनकी साइन लैंग्वेज हमारे बहुत सारे इस्लाम भी पूरा डिपार्टमेंट है, सीखते हैं। और देखें अल्लाह पाक की शान है, काम चला रहे हैं ये लोग भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी फैज़ान जी, क्या सवाल लेकर आए हैं, क्या पूछना चाहेंगे? ये मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ कि मैं मक्के शरीफ में हूँ और तेज़ बारिश हो रही है, और मैं बारिश में तवाफ़ भी कर रहा हूँ और मतलब पूरा गीला हो चुका हूँ। तो इसकी एक ताबीर पूछनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हुजूर, क्या फरमाएंगे हमारे इस्लामी भाई के सवाल के जवाब में? इन्होंने ख्वाब बयान किया कि ये मक्का पाक में हैं और बारिश में नहा रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ख्वाब है। एक तो अपने आप को मक्का पाक में देखना, ये बड़ी सादत की बात है। दूसरा, बारिश का ख्वाब में देखना, ये बरकत की, दुआ की कबूलियत की और मुराद के इरादे के पूरा होने की अलामत होती है। तो बहुत अच्छा ये बाबरकत ख्वाब होता है। जिन दिनों में इन्होंने ख्वाब देखा है, अगर उन दिनों में इनकी कोई ख्वाहिश थी, कोई तमन्ना थी, तो अल्लाह पाक की रहमत से वो पूरी होगी। तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है। अगर काबे के अतराफ़ में कोई अपने आप को देखता है, हतीम में देखता है या मताफ़ के अंदर अपने आप को देखता है, तो ये अमन की भी अलामत है। कोई अगर किसी खौफ में मुब्तला है तो अल्लाह पाक उस खौफ से नजात अता फ़रमाएगा। अगर कोई रिस्क की तंगी का शिकार है तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत और वुसअत अता फ़रमाएगा। तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है। जब भी अच्छा ख्वाब देखें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें शुक्र वाला और अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए, आमीन। आइए बढ़ते हैं फैज़ान भाई की जानिब। फैज़ान भाई, मज़ीद कौन सवाल पूछ रहे हैं और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम हुज़ैफ़ा तारी है। हुज़ैफ़ा भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं जामा क्लॉथ। जामा क्लॉथ कराची से।
تو کیا عمر کیا ہے آپ کی حذیفہ بھائی؟ میری 23 سال. 23 سال عمر ہے. اور آپ کرتے کیا ہیں, مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ میں نے ابھی انٹر کیا, اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ درس نظامی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کا کیا فیوچر میں, آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ یعنی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے, تو کیا سوچا آپ نے؟ انشاء اللہ تعالیٰ میں بڑے ہو کے لیکچرار بنوں گا. اور مزے کی بات بتاؤں تو میں IT کا کورس بھی کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کیا کورس کر رہے ہیں آپ؟ میں جو یوز کرتے ہیں نا لیپ ٹاپ وغیرہ یا موبائل وغیرہ, جی, تو اس کے اندر ایک وائس ہوتی ہے جو موبائل میں یوز کرتے ہیں, اس کا نام ٹاک بیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہم لیپ ٹاپ یا PC میں یوز کرتے ہیں وہ جاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں اناؤنس کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا ٹائپ کر رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں, اور کس فولڈر میں موجود ہے. تو بغیر دیکھے آپ کمپیوٹر آپریٹ کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. وہ آواز آتی ہے نا اس سے جاز کے تھرو. اچھا جی سن کے آپ اس کو آپریٹ کرتے رہتے ہیں؟ جی بالکل. واہ ماشاء اللہ. بہتوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ بغیر دیکھے بھی کمپیوٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی حذیفہ بھائی, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے کچھ چند سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایسے خواب آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بندہ سو رہا ہو, سوتے سوتے اس کو ایک دم ایسا خواب آتا ہے کہ بھائی وہ آپ ہے نا اس جگہ کو خالی کرو, ورنہ تو آپ کے ساتھ یہ نقصان ہوگا, وہ نقصان ہوگا, اور اگر آپ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو آپ اس آیت کی تلاوت کرو, اس آیت کی تلاوت کرو. اور وہ بندے کے ساتھ کچھ عرصے بعد وہ معاملات ہو بھی جاتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر سوتے سوتے نا دل گھبرانے لگتا ہے, ڈرنے لگتا ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے ویسے ہی دل گھبرا رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا خواب کہ میں ایک جگہ گھاس, کوئی پارک ہے, کوئی اچھا سا باغ ہے, اس کے اندر میں کھڑا ہوں, چل رہا ہوں اور کچھ کتاب پڑھ رہا ہوں, اور ہلکی ہلکی نا بارش ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور کیا فرمائیں گے ہمارے حذیفہ بھائی کے سوالات کے جوابات؟ 3 سوالات ہیں ان کے. ہاں جی. جو آخری سوال تھا باغ میں اپنے آپ کو دیکھنا, بارش کا ہونا, اچھا ہے, یہ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گرینری میں, باغ میں اپنے آپ کو دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے توفیق خیر ملنے کی علامت ہوتی ہے. اگر بندہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. ماشاء اللہ. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ سوتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے, تو بعض اوقات ہمارے سونے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں. عموماً جو لوگ بالکل سیدھا سوتے ہیں, ہاں جی, یعنی کہ آسمان کی طرف منہ کر کے سیدھا, تو بعض اوقات گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو صحیح. اس طرح نہیں بلکہ سیدھی کروٹ لے کر سونا چاہیے. سنت مبارکہ ہے, منہ قبلہ کی طرف ہو, تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے. تھوڑا سا سمٹ کر بندہ سوتا ہے تو بعض اوقات گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے. صحیح. اور گھبراہٹ کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی طبیعت کا مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی بیماری ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہو. تو اس میں یہی میں عرض کروں گا کہ ایک تو اپنے سونے کی پوزیشن کو بندہ بہتر رکھے. ٹھیک ہے. دوسرا, سونے سے پہلے اگر یہ مسلسل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. سورہ فلق پڑھ لیں, سورہ ناس پڑھ لیں, قرآن مجید کی آخری جو 2 سورتیں ہیں وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پر پھیر لیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی کیفیت سے نجات ملے گی. خوابوں کی ایک پوری قسم ہے جس میں مستقبل میں آنے والی کسی آزمائش کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, اور اس میں سے جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے بیان کیا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو. اب بقول ان کے ویسا معاملہ ہو چکا تو اس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہو چکی. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, جو ہو گیا وہ تو ظاہر ہے کہ ماضی کا حصہ ہے. صحیح. البتہ فیوچر میں اگر اس طرح کا خواب نظر آئے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف خواب کی بنیاد پر ہم اس جگہ کو خالی کر دیں. شیطان بھی پریشان کر سکتا ہے, بندہ کتنی جگہ خالی کرے گا. بعض اوقات کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, صحیح, اب اس کی وجہ سے اس کو یہ خواب نظر آ رہے ہیں. تو اس میں یہی میں مشورہ دوں گا کہ ظاہری اسباب پر غور کریں کہ ظاہری اعتبار سے کیا اس جگہ پر رہنا نقصان دہ ہے. اب وہ اپنی جگہ نہیں ہے, کسی کی ہے, تو اس کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, وہ محلہ کیسا ہے, ہمسائے کیسے ہیں, وہ جگہ کیسی ہے. صحیح. ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر لگتا ہے کہ یہ جگہ تبدیل کرنی چاہیے, بندہ کرتا ہے زندگی میں, بہت دفعہ اپنی رہائش کو چینج کرتے ہیں لوگ,
ٹھیک ہے. لیکن فقط خواب کی بنیاد پر نہ کیا جائے. ہاں اس طرح کا خواب نظر آئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ اس نیت کے ساتھ صدقہ کر دیں اللہ پاک کی راہ میں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. صحیح صحیح. اور یہ ہمارے حذیفہ بھائی نے جو سوال کیا, یہ ہوں یا ناظرین میں سے کوئی بھی ہو, کچھ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. جیسے گھر میں حفاظت کا تعویذ ہوتا ہے لٹکانے کا, رکھنے کا, وہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے. گھر میں داخل ہوتے وقت آپ سلام کریں گھر والوں کو, درود پاک پڑھیں, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ ضرور جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. گھر میں داخل ہوں تو دعا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ کرے. اسی طرح گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے وقت کی دعا ہے. اپنی حفاظت کے لیے وظائف ہیں. گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ جنات سے, شیاطین سے حفاظت کے لیے بہت زبردست ہے. اسی طرح کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتے رہنا, نعت خوانی کرتے رہنا, سنتے رہنا, یعنی کہ یہ برکت والی جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنے گھر کے اندر کرتے رہیں. اب گھروں کے اندر ہر وقت ناچ گانا چل رہا ہے, آ رہے ہیں تو نہ دعا پڑھ رہے ہیں, نہ سلام کر رہے ہیں, نہ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے, نہ کوئی گھر کے اندر تلاوت کر رہا ہے, نہ کوئی اور ذکر و اذکار یا نعت سننے سنانے کا سلسلہ, کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو پھر گھر کے اندر بے برکتی ہو سکتی ہے. تو ہم کچھ اپنی روٹین کو, کچھ اپنی چیزوں کو بھی بہتر کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت بڑھتا جا رہا ہے اور سوالات بھی ہمارے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. ڈیف اسلامی بھائی ہیں یہ؟ جی. کیا نام کیا ان کا؟ عادل. عادل. نام عادل ہے. عادل بھائی ماشاءاللہ. عادل بھائی کی عمر کیا ہے اور یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عمر میری 21 سال ہے اور 21. گھر میرا گارڈن میں ہے. گارڈن میں بتا رہے ہیں. گارڈن. صحیح ماشاءاللہ. تو یہ پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, کیا مصروفیات کیا ہیں ان کی؟ پڑھتا ہوں میں اور میری 12 کلاس مکمل ہو گئی ہیں اور ابو کے ساتھ اب میں جاب کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر چکے ہیں. واہ. ان سے پوچھیں یہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بس ابو کے ساتھ ساتھ ہی کام کرنا ہے. ابو کے ساتھ بزنس مین بنیں گے. اور اچھا ویسے ابو چاول کی دکان ہے ابو کی, اس میں میں ساتھ ہوتا ہوں. ابو کے چاول کا کاروبار ہے. اچھا. آپ 12ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہو گئے کیا بنیں گے, تو کیا ابھی ان کا بڑا ہونا باقی ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ چہرے سے بہت چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی جو عمر ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے. تو اب یہ بڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے. اچھا کیا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ. خواب, میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں چھپکلی دیکھنا کیسا, اور چھپکلی میں نے ماری بھی ہے. اچھا ماری بھی ہے اور خواب میں چھپکلی کا دیکھنا حضور کیسا ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے فیضان بھائی, جیسے انہوں نے کہا میرا نام عادل ہے, اس کا کیا اشارہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کیا نام یا تو آپ پہلے سے جانتے ہیں یا ان ناموں کے بھی اشارے ہیں؟ نہیں, الفابیٹ ہے نا, جیسے یہ ABCD بنی ہوئی ہے نا ہاتھوں سے ہمارے, ایک ہاتھ سے, تو انہوں نے اپنا ABCD میں نام کر کے دکھایا ہے نا, اسپیلنگ اس کے آپ کو کر کے دکھا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اور بڑی تیزی سے کرتے ہیں. ہاں یہ چند سیکنڈز کے اندر پوری چیز. اچھا یہ کرنے والے کی بھی مہارت ہے اور دیکھ کر سمجھنے والے کی بھی تو مہارت ہے. ہاں جی اتنا فاسٹ, وہ فاسٹ اتنا وہ اشارہ کر رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے. جی انشاءاللہ. چھپکلی کا دیکھنا تو تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے, برے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے. چغلیاں کھاتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, لڑائی کروانے کی کوشش کرتا ہے. البتہ اس کا مار دینا, جیسے کہ عادل بھائی نے کہا کہ میں نے چھپکلی کو دیکھا لیکن میں نے خواب میں مار دیا اس کو, تو یہ کسی ایسے شخص سے چھٹکارے کی علامت اور دلیل ہے. پھر بھی یہ اپنے اطراف میں, اپنے ماحول میں, اپنے دوستوں میں, اٹھنے بیٹھنے والوں میں غور کرتے رہیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو چغل خور ہو یا غیبتیں کرتا ہو, مسلمانوں کی برائیاں کرتا ہو. اگر ایسا شخص ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ماشاءاللہ یہ یہاں پر آئے تو اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے, اجتماع وغیرہ میں آتے ہوں گے. نہیں آتے تو آنا چاہیے اور اپنے دوست ایسے ہی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بنائیں جو نیک ہوں اور اچھے ہوں. اپنے محلے میں, گلی میں یا گھر میں یا اطراف میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی اہل محلہ میں آپ کے دوست ہوں گے, لیکن نیک دوست ہونا چاہیے. اور نیک دوست ہوگا تو آپ کے لیے بھی
बेहतरी का सामान होगा, आपको नुकसान से भी इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फैज़ान भाई, और कौन पूछेंगे सवाल? नाबीना इस्लामी भाई। चलिए जी, नाबीना इस्लामी भाई, सवाल पूछने से पहले नाज़रीन आपको एक और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाता हूँ, और वो फरमान ये है कि जिसने किसी नाबीना को 1 मील तक चलाया तो उसे मील के हर ज़िरा यानी गज़ के बदले 1 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया जब तुम नाबीना को चलाओ तो उसका उल्टा हाथ अपने सीधे हाथ से थाम लो कि ये भी सदका है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या तो हमारे नाबीना इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई। मोहम्मद आसिफ बता दी। जी मोहम्मद आसिफ भाई। रिहाइश मेरी औरंगी टाउन, माशाअल्लाह। 10 नंबर, कराची। अच्छा, आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं? मेरी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मुलाजिम हूँ, सिंध गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, क्वालिफिकेशन मेरी, मैंने BA किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हूँ, बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 बेटा है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र। तो इदारे में आपकी क्या जॉब डेजिग्नेशन आपकी क्या है? बेसिक तो 2 ग्रेड है मेरा, अच्छा, और इसके अलावा मैं डिस्पैच के हवाले से काम वगैरह करता हूँ। सही सही। माशाल्लाह, आपके बच्चे तो देख लेते हैं ना, जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम आगे नहीं है माशाल्लाह। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में देख सकता था। अच्छा, ये बाद में अल्लाह। तकरीबन 23 के अंदर ये मामला हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था? डॉक्टर ने काफ़ी चेकअप करवाने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब नसें सूख गई हैं। ओह, फिर उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा होता है हमारे पास 30 साल के बाद, हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है कि 30 साल के बाद ऐसा हो सकता है, या फिर 2 और चीज़ें हैं, या हेरोइन पीने से या शराब पीने से। तो मैंने कहा नहीं, तो सफ़र ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लियाकत नेशनल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च वगैरह करे, डॉक्टर पूरा उनकी टीम बोर्ड वगैरह बैठा, तो तकरीबन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लेकिन आपने 23 साल तक तो दुनिया देखी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यूं देखे तो माशाल्लाह मकाम शुक्र है, अल्लाह पाक आपकी आजमाइश में आसानी फरमाए। वरना यानी कि 23 साल तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो आपके लिए जो बचपन से नाबीना होगा काफ़ी चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतर अंदाज पर समझ पाते होंगे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह था सर, जब ये आँखों का मामला नहीं था तो मैं इंटर कर रहा था, इंटर के पेपर दे गए थे, छोड़ दिया था। उस टाइम पे मैं टेक्नीशियन वगैरह का काम करता था। अच्छा अच्छा। तो टेक्नीशियन का काम करता था, जब ये आँखों का मसला हुआ तो फिर मुस्तकिल घर में बैठना पड़ा। तकरीबन 4 से 5 साल मैंने इसी घर में गुजारा कि नमाज़ पढ़ने चले गया, खाना खा लिया, गली में बैठ गया, यही मेरा काम था। फिर मेरे मामू ही हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि नाबिनों के स्कूल वगैरह होते हैं। जी। बोला नाबिना कैसे पढ़ेंगे? फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वालदा का इंतकाल हो गया। अब जब वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर दिल में ख्याल आया कि यार वो बात याद आई मामू वाली। फिर मैंने 117 से पे रुजू किया है बैंक पे, उनसे पूछा कोई नाबिना इदारे का नंबर दे दीजिए। उन लोगों ने मुझे नाबिना इदारे का नंबर दिया। तो नंबर उन्होंने जो मुझे दिया तो नुमाइश में एक इदारा है नाबिनाओं का, जिसमें नाबिना और गूंगे बहरे दोनों ये स्कूल कॉलेज है। वहाँ का मुझे एड्रेस मिला। अब वो मेरे लिए जाना एक दूर था कि मैं अकेला कैसे निकलूं और कैसे जाऊं उस दौर में, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे डर लगता था। ये आंखों का मामला हुआ, जी जी, कि घबराहट सी होती थी। ऐसी बात है जो बंदा पहले देखता हो और बाद में ऐसा हो जाए तो ज़्यादा घबराहट होती है। ऐसा ही। फिर अल्लाह पाक का करम हुआ, दोस्त के साथ मैंने एक दिन वहाँ पहुँचा, उनसे बातचीत करी तो उन लोगों ने मुझे कहा कि जनाब ये स्कूल बच्चों का है। अच्छा। हमारा एक और इदारा है जो अडल्ट ब्लाइंड सेंटर के नाम से बड़े नाबिनों के लिए। वो उनसे मैंने एड्रेस लिया, वो गार्डन पे था, गार्डन के एरिया में। फिर जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे तो दुनिया ही एक अलग मुझे मिली। अच्छा। तकरीबन 60-70 नाबिना। अच्छा। अब कहते ना कि जब अपने से बंदा कम नीचे देखता है ना तो अपना कम हल्का लगता है। जी। तो वो फील होने लगा कि यार ये लोग भी इंसान है तो फिर मैं कौन। माशाअल्लाह। क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, कंप्यूटर चला रहे हैं, चेयर रेटिंग का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक अलग ही उनकी नई ज़िंदगी। तो वो एक मज़ा भी आने लगा, खुश हौसला मिला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी रूटीन है, यानी काम वगैरह आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामत रखे। आमीन। सवाल क्या करेंगे? सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक तो मैंने खुद ख्वाब देखा जी। और दूसरा ख्वाब के हवाले से ये पूछना था
کیا خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے؟ صحیح علم ہی والے کو بتانا چاہیے؟ جی، خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، جی اور جس سے پوچھنا ہے اور خواب بھی اچھا ہے جی تو اسی سے آپ شیئر کریں. ہر ایک سے شیئر کرنے میں آزمائش ہو سکتی ہے، صحیح. اور اللہ پاک کی قدرت ہے، ایک نظام ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا جس طرح کی تعبیر بتا دے گا تو غالب یہی ہے کہ ویسا ہی ہوگا. آپ نے کسی سے اپنا خواب شیئر کیا اور اس نے غلط تعبیر بتا دی، ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کچھ اور بھی ہو سکتی ہو. اب وہ تو علم نہیں ہے اس کو، تو اس نے کچھ بھی بتا دیا، آپ کے حق میں نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے، یہاں پر حاضرین کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی خواب دیکھے، اگر اچھا خواب ہے تو پھر تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برا پہلو ہے یا ڈراؤنا خواب ہے یا کوئی بھی آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا، جو بھی ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا، تو اگر دیکھا ہے تو کسی سے شیئر نہ کریں. اب آپ کہیں گے کہ پھر ہر وقت کس سے ہم پوچھیں، بتانے والا بھی تو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ یا اللہ عز و جل، یہ خواب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے حق میں بیٹر نہیں ہے، لیکن تو قادر ہے، تو مالک ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرے اور اللہ پر توکل رکھے، اگرچہ اس کی کوئی بری تعبیر ظاہر ہونا تھی، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس برے نتیجے سے وہ شخص محفوظ رہے گا. تو ہم سب کو اپنا جو ہے وہ یہ لحاظ رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ. تو میرا ایک خواب تھا، جی جی وہ میں عرض کروں آپ کو جی جی کہ میں نے ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کہ الحمدللہ ہمارے نابینا اسلامی اور ڈیو اسلامی بھائیوں کا مندی قافلہ 12 دن کے لیے کراچی سے باہر گیا تھا. ماشاء اللہ. تو اس میں وہاں پہ دیکھا ہے خواب کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں موجود جہاں پہ سیوریج کا پانی وغیرہ گندا پانی ہے، اور مجھے پیچھے سے ایک اعلی رسول شاہ صاحب نے وہاں سے نکال لیا. ماشاء اللہ. اس طرح کا خواب دیکھا. بہت ہی مبارک خواب ہے. گندا پانی بری فعال ہوتی ہے اور آزمائش کی، کسی نقصان کی یا بری خبر کی دلیل ہوتی ہے، لیکن کسی مسلمان کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحیح زادے تھے، وہ آپ کو بچا لیتے، نکال لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی انہونی ہونی ہو، کوئی آپ کے ساتھ نقصان کا کوئی ایسا سلسلہ ہونا تھا، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس سے محفوظ رہیں گے. تو بہت اچھا خواب ہے. اس معنی پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. فیضان بھائی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نابیناؤں کے دنیاوی اعتبار سے تو ادارے ہیں، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، بچے کے بھی، بڑوں کے بھی، ہمارے اسلامیہ نے بھی تذکرہ کیا، تو اپنے جامعۃ المدینہ بھی ہے نابینا اسلام بھائیوں کے لیے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ نابیناؤں کے جامعۃ المدینہ بھی ہیں اور مدارس المدینہ بھی الحمدللہ موجود ہیں. کہاں پر ہیں، کس شہر میں؟ ہمارے کراچی میں تو گلستان جوہر میں نابینا کے مطلب نابینا کا مدرسۃ المدینہ موجود ہے، جس میں ان کو قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے. اور الحمدللہ ان کے جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں بھی موجود ہیں، ماشاء اور پورے پاکستان میں مدرسۃ المدینہ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہی ہیں. اور رہائشی جامعۃ المدینہ ہمارا حیدرآباد میں نابینا کے حوالے وہاں پر عالم دین بنایا جاتا ہے الحمدللہ. یعنی کہ رہائشی ہے، لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. جی جی. تو ناظرین کے لیے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے. دیکھیں آپ کہ نابینا بھی عالم بن سکتا ہے، اور میرا خیال ہے 3-4 سال ہو گئے جامعۃ المدینہ کو. آئندہ چند سالوں میں اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے کہ جب ان کا فرسٹ بیچ جو ہے وہ دور حدیث شریف کر کے فارغ ہوگا تو نابینا علماء تاریخ میں بھی ہوئے، لیکن یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی، زبردست ہوگا، ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی ہمارے لیے. ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی اپنے بچے کو نابیناؤں کا جامعۃ المدینہ جو ہے وہاں پہ داخل کروانا چاہے تو پہلے معلومات کر لیں. اس کے ظاہر ہے کہ داخلوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی ہیں، اور پھر آپ چاہیں تو اپنے بچے کو عالم دین بنا سکتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی اور یونیک، یوں کہیے کہ دین کی خدمت ہے اور لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کا بینیفٹ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اور پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ آپ نے آج سوالات بھی ملاحظہ کیے. انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعرات کو پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دیکھو
خوشی ایک پل یہ چونکا دے.